أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه معزز المحترم سامعین کرام، ماہ رمضان کی آج 29 تاریخ ہے اور یہ دوسرا عشرہ بھی بس ایک آدھ دن کے بعد ہم سے جدا ہو جائے گا۔ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا وہ عشرہ کے جس میں بہت سارے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اعتکاف کرتے ہیں۔ جی ہاں، اعتکاف بھی ایک عبادت ہے، نہ صرف امت مسلمہ کے لیے بلکہ اس سے پہلی امتیں بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو صاف رکھو گے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں رکوع اور سجود۔ تو معلوم ہوا کہ اعتکاف ہم سے پہلی امتوں کے لیے بھی تھا، اسی لیے تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل دونوں باپ بیٹا دو نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو صاف رکھو گے، اس لیے تاکہ لوگ یہاں طواف کر سکیں، اعتکاف کر سکیں اور نماز ادا کر سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف ہم سے پہلے امتوں کے لیے بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، کبھی رمضان کے آخری 20 دنوں کا اعتکاف کیا، اور اپنی حیات مبارکہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا اعتکاف بھی فرمایا۔ جی ہاں، اور اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اعتکاف جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ دوسری حدیث میں فرمایا اعتکاف کرنے والا اگر باقی گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے تمام کرنے والی نیکیاں لکھے گا، یعنی تمام نیکیاں جو اس نے کرنی تھی وہ اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے
ایمان اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعتکاف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کہ اعتکاف سنت، بلکہ تین قسمیں ہیں، ایک ہے کہ اعتکاف واجب اور تیسرا ہے نفلی اعتکاف۔ سنت اعتکاف تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 20 رمضان کا افطار 10 دن کے اعتکاف کی نیت سے 20 رمضان کا افطار مسجد میں آ کر کرے، 20 رمضان کا افطار مسجد میں کرے اور 10 دن کی نیت سے آئے۔ اگر 29 پر چاند نظر آ گیا تو فبہا، نہ نظر آیا تو پورے 30 روزے کر کے پھر مسجد سے باہر نکلے، اسے سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کے لیے جو سنت ہے اعتکاف وہ بھی اور جو واجب ہے وہ بھی، دونوں اعتکافوں کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ ایسا بندہ اعتکاف نہیں کر سکتا جو روزے نہ رکھتا ہو۔ ایک بندہ کہے کہ جناب میں معذور ہوں، میں روزے تو نہیں رکھ سکتا لیکن میں اعتکاف کر لیتا ہوں، تو اسے سنت اعتکاف کا ثواب نہیں ملے۔ دوسرا ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص منت مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اس کے بدلے میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ اب جو واجب اعتکاف ہے اس کے لیے بھی روزہ رکھنا شرط ہے۔ جن دنوں میں وہ اعتکاف کرے گا ان دنوں میں اسے دن کو روزہ رکھنا ہوگا، لیکن وہ روزہ کون سا ہوگا؟ تیسرا اعتکاف ہے نفلی اعتکاف، وہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، بلکہ میں یہاں مشورہ دوں گا کہ آپ جب بھی مسجد میں تشریف لائیں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ عربی میں نیت یاد ہونا ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ ہی کافی ہے۔ آپ جب بھی مسجد میں آئیں دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ دیر آپ کو مسجد میں بیٹھنا ہی ہے، نماز ادا کرنی ہے، سنتیں پڑھنی ہے، نوافل، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے جو عبادت کریں گے وہ تو کریں گے، ساتھ میں نفلی اعتکاف کا ثواب مفت میں ملتا ہے، صرف نیت کرنے سے۔ اور ایک اور مسئلہ سمجھیں، مسجد میں کھانا پینا سونا شریعت مطہرہ کے اعتبار سے منع ہے۔ مسجد میں کھانا پینا سونا شرعی اعتبار سے منع ہے۔ ہاں اعتکاف کرنے والا یہ تینوں کام کر سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے، اور اعتکاف کرنے والا۔ تو بالخصوص وہ راتیں کہ جن راتوں میں ہمارے یہاں اہتمام ہوتا ہے، پھر ہم ساحل وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو ان راتوں میں تو ضرور آپ اہتمام کر کے نیت کریں، کیونکہ بغیر نیت اعتکاف کے آپ کھا پی نہیں سکتے۔ اور وہ لوگ جو مسجد میں آ کر کچھ دیر کے لیے سو جاتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کریں، پھر ان کے لیے سونا جائز ہوگا، ورنہ سونا جائز ہے نہیں۔ ایک اور مسئلہ، اس لیے نہیں اعتکاف کی نیت کرنی کہ میرے لیے کھانا جائز ہو جائے، اس لیے بھی نہیں کرنی کہ چلو سوچ چلے ہیں مسجد میں وہاں ایسی چاہتے ہیں اعتکاف کی نیت کر رکھ کے، نہیں، اعتکاف کی نیت کرنی ہے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ضمن سونا کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا، لیکن اصل نیت اعتکاف میں بھی ہونی چاہیے اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا۔ وہ معتکف جو کہ 10 دن کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو اعتکاف کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنی عبادت کی کثرت کرنا۔ تو وہ معتکف کو چاہیے کہ صرف سونے کے لیے مسجد نہ آئے یا مسجد آ کر ٹائم پاس نہ کرے،
بلکہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارے۔ اسے چاہیے کہ وہ جس قدر ہو سکے راتوں کو جاگے، زیادہ نہیں تو کم از کم تاک راتیں ضرور جاگے، تاک راتیں ضرور جاگے۔ اور جاگنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ موبائل پر ہی لگا رہے، جاگنے کا مطلب ہے کہ عبادت کرے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، ذکر و درود کرے، اور اگر مسجد میں محفل ہو رہی ہے تو اس محفل میں شرکت کرے۔ تو یوں تاک راتوں میں بالخصوص جاگنے کی کوشش کرے معتکف۔ مسجد میں جب رہے گا معتکف تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد کے کچھ آداب کا بھی خیال کرے۔ عمومی طور پر مسجد کے احترام کا خیال نہیں کیا جاتا، تو مسجد کا احترام بہت ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں، تم ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا اور ان سے کہنا تمہیں اللہ سے کچھ کام نہیں۔ تم ان لوگوں کو یہ کہہ دینا تمہیں اللہ سے کچھ کام نہیں، تم اللہ کے لیے نہیں آئے ہو، تم تو مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے آئے ہو۔ مسجد میں جس شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ مسجد میں اونچی آواز سے اعلان بھی نہیں کر سکتا کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، کسی نے دیکھی ہے؟ جی ہاں، نبی علیہ السلام والسلام تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کرے تیری شاید میں نہ ملے۔ پھر فرمایا مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی کہ تم ان میں اپنی گم شدہ چیزیں ڈھونڈو، مسجدیں تو اس لیے بنائی گئی ہیں کہ تم ان میں اللہ کی عبادت کرو۔ تو جب گم شدہ چیز کو ڈھونڈنے کی اجازت نہیں ہے تو مسجد کے اندر ایسا کام کرنا کہ جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے وہ منع ہے۔ اور معتکف کو چاہیے کہ مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھے، میرے کسی عمل سے مسجد آلودہ نہ ہو، مسجد کی یہ قالینیں، مسجد کی چٹائیاں، مسجد کی دریاں میرے کسی عمل سے آلودہ نہ ہو، میری وجہ سے مسجد کا کوئی خرچ ایسا نہ ہو کہ جو اضافی ہو۔ مثال کے طور پر دو بندے معتکف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پنکھے سے کام چل سکتا ہے نا، لیکن اگر ہر بندہ اپنے اپنے لیے پنکھا چلائے، یہ تو عمومی بھی دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں ہم کتنا خیال کرتے ہیں، گھروں میں ہوا ہے کبھی ایسا کہ ہر بندہ اپنے اپنے کمرے میں الگ الگ پنکھا چلا کے بیٹھا ہو؟ کبھی ہوا نہیں، بلکہ گھروں میں جو بڑا ہوگا وہ ڈانٹے گا، ہے نا، اتنا بل آتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اور مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ ہر آنے والا نیا پنکھا چلاتا ہے۔ اس بات کا بھی تو ہم سب نے مل کر خیال کرنا ہے نا بھائی کہ یہ مسجد کا جو چندہ ہے اس سے یہ بل ادا کیا جاتا ہے، لہذا ہم مسجد کا خرچ ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اسراف ہو۔ مسجد میں کوئی تنکا وغیرہ پھینکنا، کوئی ایسی چیز ڈالنا جس سے مسجد آلودہ ہو، حدیث پاک میں فرمایا گیا مسجد کو تکلیف ہوتی ہے اتنی کہ جتنی تمہاری آنکھ میں تنکا پڑنے سے ہوتی ہے۔ تمہاری آنکھ میں تنکا پڑے جتنی تکلیف تمہیں ہوتی ہے نا، مسجد کو بھی ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں سے ہر کسی کو چاہیے کہ ہم مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھیں۔ معتکف ضرورتاً مسجد میں فون کا استعمال کر سکتا ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ اب ضرورت کیا ہے؟ حاجت کے پیش نظر نہیں چلے، لیکن پیکنگ لگا کر 2-3 گھنٹے بات کرتے رہنا اور مسجد میں بیٹھ کر پورا کاروبار سنبھالتے رہنا، یا مسجد میں بیٹھ کر پورے گھر کو مینیج کرتے رہنا، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اعتکاف کے لیے وہ آیا ہی نہیں۔ تو اعتکاف کا مطلب یہ ہوا کہ گھر ہے یا کاروبار ہے
وہ سب کا سب چھوڑ دیا، بس اللہ کے شکر اپنے 10 دن کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، میں کثرت سے عبادت کروں گا۔ تو یہ ذہن لے کر مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔ اہل محلہ میں سے اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سبھی گناہ گار ہیں، اس لیے ہمیں سے بہت ساروں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وقت نکالے اور مسجد کے اس حق کو بھی ادا کریں اور اعتکاف کریں۔ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم جس قدر ہو سکے اتنے لوگ ضرور مسجد میں اعتکاف کریں کہ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اعتکاف والا اور کوئی بندہ تو پتہ نہیں شب قدر پا سکے یا نہ پا سکے، کیونکہ شب قدر آخری تشریق کی تاک راتوں میں ہوتی ہے اور وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ تکیف اگر کوشش کرے گا تو وہ ضرور شب قدر پا سکتا ہے، کیونکہ جب وہ ہر تاک رات کو جاگنے کی اور عبادت کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ کوئی تاک رات تو شب قدر ہی ہو جائے گی، تو وہ شب قدر ضرور پا سکتا ہے معتکف۔ تو اس لیے معتکف ہونے میں بہت سارے فوائد ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اعتکاف سے اتنی محبت تھی، ایک بار سفر کی وجہ سے رسول اللہ اعتکاف نہیں کر سکے، تو اگلے سال جب آقا علیہ السلام نے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا، 20 دن کا فرمایا کہ پچھلے سال میں اعتکاف نہیں کر سکا تھا، اس لیے میں نے اس سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی، گھر میں وہ جگہ جو مسجد کے طور پر مخصوص کی گئی ہو، نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کی گئی ہو، اس جگہ پر خواتین اعتکاف کریں گی۔ عمومی طور پر خواتین کے لیے جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ موسم گرمی کا ہے، موسم کی وجہ سے وہ تبدیلی کر سکتی ہے جگہ میں، تو جو ایک جگہ گھر میں مخصوص ہے نماز کے لیے اسی جگہ پر اعتکاف کرے گی، اس سے اور کسی جگہ پر نہیں جا سکتی، چاہے لائٹ ہو نہ ہو، گرمی ہو سردی ہو، موسم جیسا بھی ہو، ادھر ہی بیٹھنا ہوگا، جگہ اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتی۔ جس گھر میں جگہ مخصوص نہیں ہے، جس کا جی آیا وہ ادھر جائے بچھا کے پڑھ لیتا ہے نماز، کوئی ادھر پڑھ لیتا ہے، ادھر پڑھ لیتا ہے، تو ایسے لوگوں میں سے اگر کوئی عورت گھر میں اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو پہلے مخصوص جگہ بنانی پڑے گی۔ پہلے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، آج سے مخصوص کر لیں، آج سے مخصوص کر لیں کہ آج سے ہمارے گھر میں یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہے۔ اب جب وہ مخصوص ہو گئی تو اب گھر کی خواتین اس جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہیں، اور گھر کی خواتین جب اعتکاف کریں گی تو اب وہ گھر کے کام کاج نہیں کریں گی، اب وہ بیٹھ کر کام گفتگو بھی نہیں کریں گی۔ بعض خواتین اعتکاف بھی کرتی ہیں، ساتھ میں کپڑے بھی سلائی کرتی ہیں وہاں بیٹھ کر، تو یہ کام نہیں کرنا۔ اعتکاف کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ دنیا کے کاموں سے بالکل الگ تھلگ ہو گئی، دنیا والے کوئی کام اسے نہیں کرتے۔ ایک ضروری مسئلہ اعتکاف کے دنوں میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا اعتکاف کرنے والا نہا سکتا ہے؟ جی ہاں، اعتکاف کرنے والا نہا سکتا ہے، باقی کے لیے بھی نہا سکتا ہے، اور باقی کے علاوہ نظافت کے لیے، صفائی کے لیے بھی نہا سکتا ہے، کہ وہ گرمی لگ رہی ہو تو اس کے لیے بھی نہا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مسئلہ سمجھ لیں۔ اصل میں اعتکاف کے دنوں میں جو نہانا منع تھا وہ اس لیے منع تھا کہ اس وقت مسجدوں میں سہولت نہیں ہوتی تھی، مسجدوں میں سہولت نہیں ہوتی تھی، قضاء حاجت کے لیے بھی مسجد سے باہر جانا پڑتا تھا، وضو وغیرہ کے لیے بھی مسجد سے باہر جانا پڑتا تھا۔ لیکن آج کل شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہو جس میں وضو خانے، استنجا خانے، واش روم نہ ہو، ہر مسجد کے ساتھ متصل ہوتے ہیں۔ جب ہوتے ہیں تو وہاں معتکف جا سکتا ہے، وضو کے لیے، استنجا کے لیے، غسل کے لیے ضرورت نہ بھی ہو تب بھی وہ نہا سکتا ہے، اس میں کوئی جو ہے نا وہ مذائقہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، رب العالمین جو ہم نے سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔